ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي التي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ رب العزت والجلال کے اس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی باتیں، کتاب و سنت کے فرامین سے کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اس دینی پروگرام کے انعقاد میں اتحاد ابنائے سلفیہ کے ذمہ داروں کا ساتھ دیا، بلکہ انہیں حوصلہ دیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد اس مسجد میں ہونا چاہیے. تو ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہم جو بھی باتیں کہیں سنیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتوں کو لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ان میں سے بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، جن نعمتوں میں سے اگر کچھ چھن جائے، اگر کچھ لے لیا جائے تو وہ اپنی زندگی بخوبی انجام نہیں دے سکتا. یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے قرآن میں تذکرہ کیا، احسان جتلاتے ہوئے تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ کیا ہم نے تمہیں یہ نعمت نہیں دی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے آخری پارہ کی سورہ بلد میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے انسانوں کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ کیا ہم نے تمہیں ایک زبان نہیں دی ہے، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے،
ایک یہ زبان جسے ہم ابھی بول رہے ہیں، جسے ہم سب اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر جسے اللہ سبحانہ و تعالی جس کی قوت گویائی سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اسے دنیا میں ایک عیبیلا انسان سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا، لوگوں کے سامنے اپنی باتیں نہیں رکھ پاتا ہے، اس کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے وہ باتیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے 2 آنکھیں، 1 ہونٹ اور یہ زبان ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت والجلال کی اتنی بڑی نعمت ہے، اسی لیے آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس نعمت کے جو اصول و ضابطے ہیں، جب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اس کا اصول و ضابطہ ہے کہ کیسے اس کو استعمال کیا جائے، اس اصول ضابطہ کو ذکر کیا جائے۔ اور جو زبان کی 10 بڑی بڑی آفتیں ہیں، 10 بڑی بڑی آفتیں ہیں، ان آفتوں کا تذکرہ کیا جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس سے آگاہ کیا جائے کہ یہ ہمارے آخرت کے لیے کس قدر مہلک اور خطرناک ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نعمت، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے اسی اصول اور اسی ضابطے کے تحت استعمال کریں جو ضابطہ اللہ نے بنایا ہے۔ جو ضابطہ اللہ نے بنایا اس ضابطے کے تحت ہم اسے استعمال کریں۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ نے فرمایا یہاں پہ اس زبان کے استعمال کا ضابطہ ذکر کیا گیا، پیمانہ ذکر کیا گیا کہ جب زبان کی یہ الفاظ ہمارے زبان سے نکل رہے ہیں، یہ جملے نکل رہے ہیں، تو یہ جملے ہونے کیسے چاہیے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اس آیت میں 2 حکم دیا گیا، 2 حکم دیا گیا اور اس کا 2 ثمرہ اور 2 نتیجہ ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست باتیں کہا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور درست باتیں کہو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا تقوی اور درست بات کہنے کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اس کا ایک خشیت اور اس کے خوف سے اپنے دل کو آباد رکھے گا، وہ اپنے ایک ایک جملے کو تول کے بولے گا۔ جو جملہ وہ اپنے زبان سے نکال رہا ہے اسے تول کر بولے گا کہ کہیں یہ جملہ اسلامی شریعت اور اسلامی ضابطے کے مخالف تو نہیں، کہیں یہ جملہ، میرا لفظ کہیں دوسروں کے دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہا ہے، کہیں اس جملے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا اور شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو درست بات کہا کرو، جو مبنی بر حق ہے، جو سچی باتیں ہیں، جو حق باتیں وہ کہو۔ اس آیت میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اتقوا اللہ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ اس کا 2 نتیجہ ذکر کیا گیا، 2 ثمرہ ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پہلا ثمرہ اور پہلا نتیجہ یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تم درست بات کہو گے، اگر زبان کو صحیح سے استعمال کرو گے، لفظوں کو تول کر بولو گے، تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ آپ زبان کو اپنے قابو میں رکھ کر دیکھیے کہ آپ کے دوسرے اعمال کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ یہ پہلا نتیجہ یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے اعمال کو سدھار دے گا اللہ۔ آپ کے اعمال سدھر نہیں رہے، آپ اپنے زبان کی طرف دیکھیے کہ آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ زبان کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا اور تقوی اور پرہیزگاری کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ زبان کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت کا راستہ طے کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ زبان کو صحیح استعمال کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اور دوسرا ثمرہ اور نتیجہ یہ ذکر کیا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے،
بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جتنی بڑی کامیابی ملی وہ دنیا میں کسی چیز میں اور کسی شے میں نہیں مل سکتی. تو اس آیت میں 2 حکم دیا گیا اور اس کا 2 نتیجہ اور 2 ثمرہ ذکر کیا گیا. زبان ایک ایسی چیز ہے، زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی ہولناکی یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو تقوی و پرہیزگاری میں جن کی مثال دی جاتی ہے، صف اول کے نمازی، تقوی و پرہیزگاری میں جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، عبادت و زہد میں جن کی مثال دی جاتی ہے، جب زبان کی بات آتی ہے تو ساری ہمت ہار جاتی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑے پائے کے 8ویں صدی کے عالم ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی اور حالات کا نقشہ کھینچا کہ لوگ سمجھتے کیا ہیں. علامہ ابن القیم نے کہا کہ قد یہون علیہ التحفظ من اکل الحرام وشرب الخمر وعمل الزنا، کہ لوگوں پر آج معاملہ یہ کہ لوگوں کے اوپر بڑا آسان ہے، بعض لوگوں کے اوپر بڑا آسان ہے کہ وہ حرام کام سے بچ جاتے ہیں، زناکاری سے بچ جاتے ہیں، دوسروں کا مال نہیں کھاتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، یہ سارا چیزیں ان کے اوپر آسان ہے، آسانی سے بچ جاتے ہیں. وَيَصْعُبُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ مِنْ حَرَكَاتِ لِسَانِهِ، اور ان کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے زبان کی حرکتوں کو قابو میں رکھنا. ان کے اوپر آسان ہے کہ وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت مشکل ہے، اور ان کے اوپر یہ آسان ہے کہ وہ دوسروں کا مال نہ کھائیں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، زنا نہ کریں، یہ سب آسان ہے ان کے اوپر. اور ان کے اوپر یہ مشکل ہے وَيَصُبُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ مِنْ حَرَكَاتِ لِسَانِهِ، زبان کی حرکتوں سے بیچارے پریشان ہیں. زبان کی حرکتوں کا ان کے قابو میں نہیں ہے. زبان حرکت کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے دوسروں کے بارے میں، کس طرح استعمال ہو رہی ہے، اس کا کوئی انہیں علم نہیں ہے، نہ تو وہ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ان کے زبان سے نکل کے آ رہا ہے. یہ زبان کی الفاظ دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں سے وہ بے خبر ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ صف اول کے نمازی ہیں، اور یہ صف اول کی نماز ان کے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، گارنٹی ہے کہ وہ ان سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں ہے. علامہ ابن القیم نے آگے کہا وَرُبَّمَا، بسا اوقات تَرَى الرَّجُلَ، آپ ایک آدمی کو دیکھیں گے یُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبُنَانِ، ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا، بِالدِّینِ وَالزُّہْدِ، دینداری کے معاملے میں، زہد کے بارے میں، تقوی شیاری کے بارے میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا کہ بہت متقی اور پرہیزگار آدمی، بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. لیکن جب آپ قریب جائیں گے یتکلم بکلمات لا یلقی لہا بالا، باتیں ایسی کریں گے لا یلقی لہا بالا، توجہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں، بات کیا کہہ رہے ہیں، لا یلقی لہا بالا، کوئی توجہ نہیں ہے کہ ان کے زبان سے نکل کے آ رہا ہے. کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھول گئے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کچھ بھی کہتے ہیں، آپ جو بھی کہیں اللہ کا نگراں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نگراں بیٹھا ہوا ہے آپ کے کاندھوں پر، آپ کے پاس یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن سارا ریٹن معاملہ ہوگا، تحریری معاملہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر کر دے گا کہ آپ نے کیا کہا تھا، آپ نے کیا کہا تھا، کس سے کہا تھا، سب آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اللہ نے علامہ ابن القیم نے کہا کہ لوگوں کے اوپر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے زبان کو روک لیں، زبان کو دیکھ کر بولے بول کیا رہے ہیں. ان وان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے فرشتے، معزز فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو بھی کہہ رہے سب لکھ رہے، سب وہ جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو، چاہے دل کا عمل ہو، زبان کا عمل ہو، اعضاء و جوارح کا عمل ہو، ہر سارے اعمال کو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں. صرف جانتے نہیں، لکھتے ہیں کہ آپ کہہ کے آ رہے ہیں اور کر کے آ رہے ہیں. تو یہ زبان اتنی کہ بڑے بڑے لوگ اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک جملہ، زبان کا ایک کلمہ انہیں پہنچا کہاں سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک جملہ آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے، بلکہ قربان جائیے ہم سب کے نبی پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہلاکت کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا. غور سے سنیے کہ آپ زبان سے ایک کلمہ کہتے ہیں، ایک جملہ ادا کرتے ہیں، بڑا اچھی بات ہے، دوسروں کو پسند آ گئی، دین کی باتیں ہیں، لوگوں نے سنا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو خوش کرنے والی باتیں ہیں، دوسروں کے دین کو درست کرنے والی باتیں ہیں،
لا یلقی لها بالا، آپ نے کہہ دیا، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. یرفع اللہ بها درجات یوم القیامہ، اس ایک جملے سے اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن آپ کے درجات کو بلند کر دے گا، جہاں آپ کا گمان نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے. ایک جملے کا کمال یہ کہ ایک جملہ آپ نے بولا، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو اس ایک جملے کی وجہ سے بلند کر رہا ہے. دوسری تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ ایک بندہ ایک بات بولتا ہے، ایک بندہ ایک جملہ بولتا ہے، اور وہ جملہ اللہ کی ناراضگی کا جملہ ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا جملہ ہوتا ہے، کچھ نہیں سوچتا ہے کہ بول کیا رہا ہے، لا یلقی لہا بالا، توجہ نہیں دیتا کہ وہ بول کیا رہا ہے. اور اس ایک جملے کی وجہ سے معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ معاملہ اسے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیتا ہے. اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا چلا جا رہا ہے. اس ایک جملے نے اس کی آخرت کو تباہ کر دیا. اس ایک جملے نے اسے دنیا میں کتنے سارے مصائب و مشکلات سے دوچار کر دیا. اس ایک جملہ نے اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ایک جملے کا کمال ہے، ہمارے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ. اسی لیے ہر صبح جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء و جوارے، سارے جسمانی اعضاء پناہ مانگتے، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ زبان کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ بھائی تم قابو میں رہنا. سارے اعضاء و جوارے زبان کے سامنے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تو قابو میں رہنا، تو سیدھے راستے پر رہنا. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے. اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ہر صبح جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء و جوارے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہتے ہیں تو ٹھیک سے رہنا. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اگر تو سیدھی ہے تو ہم سب سیدھے ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو راہ حق سے بھٹک گئی، تو نے زبان سے اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا، کیا کہہ رہے، تو زبان کیا بول رہی ہے تجھے خود نہیں پتا ہے، تو پھر ہماری ہلاکت یقینی ہے. فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا. اور اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم سب سیدھے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو گئے. اس لیے تو سیدھی رہے. اور ہمارا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان نہ درست ہو. اگر زبان درست کر لیں سارے اعمال درست ہیں، ایمان درست ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. اس آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک صحیح اور سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو. جب تک زبان سیدھی نہ ہو اعمال سیدھے نہیں ہو سکتے، اور جب تک زبان سیدھی نہ ہو آپ کے سارے اعمال بیکار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی صحیح جملہ بولتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے قیامت تک الی یوم یلقاہ، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن تک کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی لکھ جاتی ہے. دنیا میں اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے، اچھے اعمال کا یہ سلسلہ موت تک قائم رہتا ہے، اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے. موت کے وقت اچھے اعمال نصیب ہوتے ہیں اور اس حال میں وہ دنیا سے جاتا ہے. تو یہ زبان کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اچھے لوگ جیسا کہ علامہ ابن القیم کے الفاظ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا کہ اچھے لوگ جن کی زہد اور تقوی شیاری کی مثال دی جاتی وہ بھی زبان کے سلسلے میں بہے جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ درست بات کہو، سیدھی اور سچی بات کہو، اس لیے کہ شیطان کیا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی لوگوں سے کہیے کہ صحیح بات کہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں لڑوا دے. شیطان کا روز اول سے یہی ہدف اور مقصد ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرے، تم لوگ سکون سے اور چین سے رہ نہ سکو. زبان کے ایک جملے نے کتنے خاندانوں کو آپس میں لڑا دیا. زبان کے ایک جملے نے بھائیوں میں آپس میں نا اتفاقی پیدا کر دی. چند الفاظ نے بہنوں میں نا اتفاقی پیدا کر دی. بسا اوقات زبان کے اس بعض کلمات نے شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف کو پیدا کر دیا. زبان کی ہلاکت اتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا تھا کہ جو آدمی من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی یضمن لہ الجنہ.
من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، جو آدمی اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ پیارے رسول کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں اور یہ ایسی نعمت ہے جس کی استعمال سے اتنی ہلاکتیں پیدا ہوئی کہ پورا سماج اور سوسائٹی بلکہ دین و ایمان تباہ و برباد ہو گیا۔ میں چند ہلاکتیں اور چند بیماریاں جو زبان کے تعلق سے ہیں، میں ان بیماریوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے زبان سے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے ایمان۔ ہم لوگوں نے عقیدہ کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، عقیدہ طحاویہ جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والے جو ہمارے اصحاب دوست احباب سب جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، اہل سنت کا جتنا بھی فرقہ ہے ان کا متفقہ مسئلہ ہے کہ ایمان کے لیے، ایک بندے کو مومن ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ تصدیق کرے، اللہ کے وجود کا تصدیق کرے، اللہ کی ذات و صفات کا اقرار کرے، ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرے۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ زبان کا استعمال آپ کو مومن بنانے کے لیے ہو رہا ہے، زبان کا استعمال آپ کو مومن بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جب تک آپ اپنے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کریں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ویسے ہی تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ ایک انسان، سب سے پہلی ہلاکت زبان کی ہے کہ آدمی زبان سے شرکیہ الفاظ بولتا ہے۔ جتنے لوگ آج قبروں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں ان کا دین قبروں پر جائے ہوئے بغیر پورا نہیں ہو رہا ہے، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اپنے زبان سے کیا کہتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں اپنے زبان سے کہ اے فلاں بابا میری اس ضرورت کو پوری کر دے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، میری ساری حاجتیں پوری کرنے والا تو ہے۔ وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے زبان سے اللہ کے سارے اختیارات کا مالک اسے بناتا ہے۔ اپنی زبان سے اللہ کے سارے اختیارات کا یا بعض اختیارات کا مالک اسے قرار دیتا ہے۔ اور یہ زبان کی یہ الفاظ یہ شرکیہ کلمات اسے بسا اوقات ایمان سے اور دائرہ ایمان سے باہر کر دیتے ہیں۔ زبان کی ہلاکت آپ نے دیکھا کہ جہاں زبان آپ کو دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں لے کر آ رہی ہے، وہیں یہ زبان کی الفاظ آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے رہی ہے۔ آپ نے اللہ کے اختیارات دوسروں کو دے دیا۔ اللہ نے جن اختیارات کو اپنے لیے ثابت کیا تھا، جن اسماء و صفات کا ثبوت اللہ کے لیے تھا، آپ جا کے دوسروں کے سامنے کہہ رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار صرف تیرے ہاتھ میں، تو مجھے اولاد دے دے، تو میرے رزق میں کشادگی کر دے، مجھے بچے نہیں ہوئے مجھے بچے دے دے۔ اور آپ کے زبان کے کلمے نے بسا اوقات آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ زبان کی پہلی ہلاکت ہے کہ شرکیہ کلمات، استغاثہ لغیر اللہ، دعا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے سے دعا کرنا، مدد طلب کرنا، مانگنا، یہ ساری زبان کی ہلاکت ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس کے دین و ایمان کو، اس کے عقیدے کو ملیامٹ کر دیتی ہے۔ زبان کی دوسری بڑی ہلاکت یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ ایک انسان کو علم نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ایک اسٹیج سجایا، سامنے 2-4 کیمرے لگ گئے، اب وہ خود کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگے، اور جتنے مسائل آ رہے ہیں، کسی بھی مسئلے میں بندے کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ جامعہ سلفیہ میں دارالفتہ سے رجوع کر لو، جو بڑے علماء ہیں ان سے رجوع کر لو، جو بھی مسئلہ آ رہا ہے، ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود کو سب سے بڑا مفتی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ معاملہ جو پوچھا جا رہا ہے، اس میں حلت و حرمت کا فتویٰ دینے کا اختیار کس نے دیا آپ کو؟ حلت و حرمت کا اختیار یہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی وہ حلال ہے اور جو چیزیں حرام کی وہ حرام ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ بغیر علم کے یہ کہنے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے انجینئروں کو عالم بنا دیا، جنہوں نے ڈاکٹروں کو عالم بنا دیا، اور سارے علماء کی جماعت کو چھوڑ کر
سارے علماء کی جماعت کو چھوڑ کر مسئلہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ انجینئر صاحب سے مسئلہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے۔ کیا آپ کسی عالم کے پاس آ کر ڈاکٹر کی بات پوچھتے ہیں؟ تو یہ کون سی ناانصافی ہے کہ دین کی باتیں پوچھنے کے لیے آپ نے علماء کو چھوڑ کر، وہ علماء، وہ راسخین فی العلم جنہوں نے پوری زندگی علم کے حصول کے لیے کھپا دی، جنہوں نے 15 سالہ زندگی دین کے علم کے حصول کے لیے، حصول علم کے لیے صرف کر دی، آج انہیں نظر انداز کر کے 200 لوگوں کے سامنے جا کے دین کی باتیں اور کہا جاتا ہے بہت اچھا بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا بولتے ہیں۔ بھائی بولنا، چرب زبانی بولنا ایک الگ مسئلہ ہے اور دین کا علم ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ بول کر آپ کے دین و ایمان سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اللہ نے کیا فرمایا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، جو بھی زبان پر آیا جھوٹ سب کی بنیاد پر آپ کہنے لگے هذا حلال وهذا حرام۔ جو بھی جھوٹ آ رہا ہے زبان پر آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہے کیا حق ہے کیا سچ ہے، اور وہ زبان سے اپنے کہنے لگے هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسے لوگ کان کھول کر سن لے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ بھی سن لے کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جو اللہ پر جھوٹ باندھ لیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اختیار ہے، یہ ایک اختیار ہے، حلت و حرمت کا علم، یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے، جس نے سیکھا ہے وہ بتلائے گا، جس نے اپنی زندگی صرف کیا ہے اسے اللہ نے اپنے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ جن علماء نے دین کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی، سوکھی روٹیوں پر ہمارے اکابرین نے، امام احمد بن حنبل جیسے عالم نے، امام احمد بن حنبل جیسے امام السنہ نے سوکھی روٹی پر اپنی زندگی گزاری، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ امام السنہ ہے، سنت کے اور حدیث کے امام ہے۔ ان کی آئے ان کی سوانح پڑھیے، حالات زندگی پڑھیے، جس کو صفحات فی صبر العلماء اور دوسرے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے، بسا اوقات کچھ نہیں ملتا تھا، پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھاتے تھے، تب انہیں امام السنہ کہا گیا۔ تب ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء میلوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے اور پوچھتے تھے ایک حدیث کے لیے، یہ نہیں کہ ایک اسٹیج سجا لیا اور خود کو سب سے بڑا علامہ فحاوہ سمجھ کر حلت و حرمت کا فتویٰ دینے لگے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ دین و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی زبان کی ہلاکت ہے کہ جو کچھ آیا ہے سب ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تیسری بات، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بعد ایک بڑی بیماری چل گئی ہے، اس کا بھی تعلق سوشل میڈیا سے۔ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ حدیث کا علم میں کچھ نہیں ہے، حدیث کا علم میں کچھ نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے ہاں سے واقفیت نہیں ہے۔ حدیث ایسی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے جو ابن الجوزی نے موضوعات میں نہ ذکر کیا ہو، جو ایسی کتابوں میں نہ ذکر کی گئی ہو، جو گڑھی ہوئی روایتوں کو جس میں جمع کیا گیا ہے۔ کتاب الموضوعات کا مطلب ہے ایسی کتابیں جس میں گڑھی ہوئی روایتوں کو علماء نے جمع کیا ہے۔ ایسی حدیثیں بیان کیا جاتا ہے جن حدیثوں کو علماء نے اپنے ایسی کتابوں میں بھی نہیں ذکر کیا گیا ہے جہاں گڑھی ہوئی روایتوں کو جمع کیا ان لوگوں نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، فلاں عالم صاحب نے سنایا ہے، اور ایسی نئی حدیث جو زندگی میں نہ سنی ہو۔ بھائی آپ سنیں گے کہاں سے؟ کہاں سے آپ سنیں گے؟ جب مستند کتابوں میں موجود ہوگی تب نہ سنیں گے آپ؟ جب مستند کتابوں میں حدیث موجود ہوگی تب نہ عالم آپ کو سنائے گا۔ جو حدیثیں کل 2 سال 10 سال 20 سال پہلے گڑھی گئی ہے، 50 سال پہلے گڑھی گئی ہے، وہ حدیث کہاں سے حدیث کے کتابوں میں ملے گی؟ یہ کیا ہوا؟ یہ نبی پر حدیث کو گڑھنا ہوا، اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے روایت کی چھان بین کیے ہوئے بغیر بیان کر رہا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ بہت بڑا مجرم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلکہ وہ لوگ بھی مجرم ہیں، وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو اس کی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور نشر کرتے ہیں۔
وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو اس کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، امام مسلم نے مقدمے میں اس کتاب کے شروع میں یہ روایت ذکر کی اور فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کان کھول کر سن لو، جو آدمی مجھ پر، نبی پر جو جھوٹ باندھنے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ آپ یہ اس روایت کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوشل میڈیا میں گردش کرتی ہوئی بہت ساری روایات کو دیکھیے، حدیثیں دیکھیے، ایسی حدیثیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگ بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو سنا جاتا ہے اور بات نقل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے انہوں نے بیان کیا تھا جس حدیث کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی گڑھتا ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلکہ وہ آدمی بھی، ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، فَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ، بیان کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جھوٹے، صرف اپنی مارکیٹ چمکانے کے لیے نئی بات نہیں لائیں گے تو سنے گا کون؟ نئی بات نہیں لائیں گے تو سنے گا کون میری بات؟ جو آدمی یہ جانتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، اور پھر اس کو نشر کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے، فَهُوَ مِنْ أَحْدِ الْكَاذِبِينَ، وہ آدمی بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وہ بول نہیں رہا ہے، وہ صرف پہنچا رہا ہے، لیکن جب وہ پہنچا رہا ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ من حدث عنی بحدیث فهو یرى انه کذب فهو من أحد الكاذبین، جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے نبی کی طرف منسوب کر کے، وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہ تو ہلاکت ہوئی جو اللہ سے تعلق رکھتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی تھی، باتیں کی دین و ایمان نے، زبان کی وجہ سے دین و ایمان کہاں تک پہنچ گیا؟ یہاں عقیدہ خراب ہو رہا ہے زبان کی وجہ سے، یہاں ہمارے دین اور شریعت کی بہت ساری باتیں جو بے سر پیر کی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور لوگ پہنچا رہے کہ یہ دین ہے۔ ایک حدیث لکھ کے پہنچا دیا کہ اس حدیث کو جو آگے بڑھائے گا اس کے لیے ہزار کتنا ہزار ہے وہی جانے جس نے بھیجا ہے، اتنی ہزار نیکیوں کا وہ مالک ہو گیا۔ یعنی یہ نیکیوں کو دینا، گناہوں کو دینا، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہو گئی، ہمارا اختیار اور ہماری اتھارٹی ہو گئی۔ جس کو ہم نے چاہا جو آگے بڑھائے اس کو اتنی نیکیاں، جو نہ بڑھائے وہ برباد ہو گیا۔ یہ سب دین و شریعت سے کھلواڑ ہے، دین و شریعت سے کھلواڑ ہے۔ حدیثیں گڑھنا، آگے بڑھانا، یہ سب دین و شریعت سے کھلواڑ ہے۔ اس کے بعد زبان کی ہلاکت کا ایک پہلو یہ کہ عام، اب یہاں سے سماجی پہلو پر شروع ہوتا ہے کہ زبان کی ہلاکت عام بول چال میں آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے، جو بہت زیادہ ہے۔ عام بول چال میں آدمی جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کی بات بھی نہ ہو تب بھی جھوٹ بولے۔ ایسی عادت اور ایسی فطرت بگڑ جائے کہ جب بھی زبان کھولے تو جھوٹ ہی بولے، جب بھی زبان کھولے جھوٹ ہی بولے، چاہے جھوٹ بولنے کی بات ہو نہ ہو، وہ اپنی پھینک رہا ہے، ہانک رہا ہے، اپنی واہوائی بیان کر رہا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کہے کیا رہا ہے، وہ کیا کہے کیا رہا ہے، اس کا ایک جملہ اسے کہاں تک پہنچا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ لوگوں یہ سن لو کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، اس لیے کہ یہی راستہ ہے جو نیکیوں تک پہنچاتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں، آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ سے کام لیں، روزمرہ کے معمولات میں جھوٹ بولیں، اس کے بعد یہ سوچیں کہ آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، نیکیوں کے راستے پر آپ زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ سچ بولو گے تو یہدی الی البر، یہ سچائی آپ کے لیے، یہ سچائی آپ کے لیے نیکی کا راستہ ہموار کرے گا، یہدی الی البر۔ اور ایک آدمی وما یزال، اور نیکی آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ جب آپ نیکی کا راستہ پر چلیں گے سچ بول کر تو یہ نیکی آپ کا ساتھ جنت تک دے گی۔ وما یزال الرجل یصدق، ایک آدمی برابر سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو اپناتا ہے، سچ کو تلاش کرتا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا سچا ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی، اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی، اس سے بڑا شرف و اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ کے یہاں ملائے اعلیٰ میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ آدمی بہت سچا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا،
اور اب جھوٹے لوگ سن لیں کہ ان کا کیا ہونے والا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِيبَ، لوگوں جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو. فَإِنَّ الْكَذِيبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ یہ برائیوں کے راستے کو ہموار کرنے والا ہے، برائیوں کی طرف آپ کو لے جانے والا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی کو تلاش کرتا ہے، اسے سچ بات راست نہیں آتی ہے. جب تک کہ اپنے بات میں کچھ گھال میل نہ کرے، کچھ جھوٹ نہ ملائے، اس کو ہضم ہی نہیں ہوتی ہے بات. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، جھوٹ تلاش کرتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، لوگوں کے نظر میں وہ جھوٹا ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ اس آدمی سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. جو آدمی جھوٹ پر چلتا ہے، جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، تو اس سے اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. اس لیے کہ یہ منافقوں کی علامت تھی، یہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی علامت نہیں ہے، ان کا شعار اور ان کا طریقہ نہیں ہے. معاف کیجئے گا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ اہل ایمان کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے. معاف کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آیت المنافق ثلاث، یہ منافقوں کی علامت تھی. اذا حدث کذب، جب بولتے جھوٹ بولتے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتے وعدہ توڑتے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کچھ امانت سونپی جاتی ضرور اس میں خیانت کرتے. جب امانت سونپی جاتی ہے اس امانت کو ہڑپ کر جاتے، یہ سوچتے میرے اپنے گھر کی ہے، میرا اپنا حصہ ہے، وہ اسے اپنا سمجھ کر بیٹھ جاتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ کو پھیلانے سے بھی بچو. جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹی بات کو آگے بڑھانا، یہ کتنی عام بات ہے. ایک آدمی کے بارے میں ہم نے موبائل اٹھایا، ایک میسج بنایا، میسج بنا کے ہم نے فارورڈ کر دیا، ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے لوگ ہیں سب کو وہ میسج پہنچ گیا، اور اس میسج میں کسی کے بارے میں، کسی کے کیریکٹر کے بارے میں بات ہو، کسی کی عزت کو اچھالا گیا، یہ بات تو پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی اور یہ جھوٹ عام ہو گیا. ہم نے تو اس کی عزت لے لی، لیکن قیامت کے دن آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ حدیث سنیے جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ آپ ہر صبح یہ پوچھتے لوگوں سے کہ لوگوں تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام بیان کرتے حسب دستور، کہ کسی کے ساتھ کوئی اتفاق پڑتا تو بیان کرتا، ورنہ نہیں بیان کرتے. ایک صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں وہ خواب بیان کرتا ہوں. کہا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے لے کر ارض مقدسہ گئے. وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بغل میں بھی ایک آدمی کھڑے ہوئے، دو آدمی اس کے اگل بغل کھڑے ہوئے ہیں. دو آدمی کھڑے ہوئے، اس کے بعد میں عجیب ماجرا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے، ایک ہتھیار ہے. اس ہتھیار سے وہ اس کی بانچیں کھینچتا ہے، اس کے منہ کو، اس کی بانچیں کھینچتا ہے، منہ کے کنارے کو کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے پیچھے. پھر وہ جیسے ہی کھینچتا ہے یہاں تک آتی ہے، پھر وہ صحیح ہو کے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. اس کی بانچیں کھینچی جاتی ہیں، چہرہ کھینچا جاتا ہے، چہرہ گدی تک کھینچا جاتا ہے، کہاں تک؟ پیچھے کھینچ کے لے جایا جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر دوسری طرف سے اس کا چہرہ کھینچ کر گدی تک لے جایا جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عمل برابر کیا جا رہا ہے، کہ اس کا چہرہ کھینچا جا رہا ہے، کھینچ کر گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے، اور اسی عذاب سے، اسی سزا سے اسے برابر اسی سزا میں وہ گرفتار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے کہ ھذا الرجل یغدو یبیت ویغدو من بیتہ، یہ آدمی رات گزارتا ہے اپنے گھر میں، مزے سے صبح کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ فَتَغْلُبُ بِهِ الْآفَاقُ، صبح ہوتی ہے باہر نکلتا ہے، ٹھاٹ باٹ سے ایک جھوٹ گڑتا ہے، اور یہ جھوٹ پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے. جھوٹ پھیلانا کتنا آسان ہے اس کے لیے کہ ایک جھوٹ گڑتا ہے اور جھوٹ پھیلا دیتا ہے. اب اس جھوٹ میں کسی کی عزت بھی ہو سکتی ہے، کسی کے کیریکٹر کے بارے میں بات بھی ہو سکتی ہے، کسی کی عزت کا لینا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے، آپ نے ایک میسج بنایا اور اس کو جتنے آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں سب کو فارورڈ کر دیا، انہوں نے ان آگے فارورڈ کیا، ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں آدمی کیریکٹر لیس ہے، فلاں آدمی کردار کا اچھا نہیں ہے،
قیامت کے لیے انجام کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا منہ کھینچ کر گدی تک لے جایا جا رہا ہے اور اسی عذاب میں وہ برابر مبتلا ہے، اسی عذاب میں وہ برابر مبتلا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے زبان کو لگام دو، عام گفتگو میں سچ استعمال کرو، جھوٹ سے بچو۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا یہ غلط ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مجلسوں کو گرم کرنے کے لیے، اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل لہ، ایسے آدمی کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے اس کے لیے جو آدمی جھوٹ گڑتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں۔ اب یہی بچ گیا ہے کہ آپ اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے تاکہ لوگ ہنسیں آپ کی بات پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل لہ ثم ویل لہ، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ زبان کی ہلاکت کی چوتھی بات کہ لوگ روزمرہ کے معاملات میں، اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اسی طرح پانچویں ہلاکت زبان کی، جھوٹی گواہی دینا۔ ایک آدمی آپ کو اپنے معاملے میں ڈالتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ بھائی سچی بات کہہ دینا، جو آپ نے صحیح بات دیکھی ہے، صحیح معاملہ آپ نے دیکھا ہے، وہ سچ بات بیان کر دینا۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو دوسرے فریق سے زیادہ پیسہ آفر کر دیا جاتا ہے، کچھ اور چیز، دنیاوی چیز آفر کر دی جاتی ہے، آپ کا دین و ایمان سب مٹ جاتا ہے، آپ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی بات وہاں جا کر کہہ دیتے ہیں، چاہے دوسروں کو اس سے کچھ بھی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی کبیرہ گناہوں میں بھی جو گناہ ہے سب سے بڑی ان گناہوں میں کہا تھا کہ یہ بڑی گناہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الا انبئکم بیاری الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑی بڑی گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑی بڑی گناہوں میں بڑی گناہ یہ کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، والدین کی نافرمانی کرے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آپ یہ کہنے لگے کہ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ لوگوں جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، لوگوں جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے اپنے ٹیک چھوڑ دی اور ٹیک چھوڑ کر آپ کہنے لگے کہ الا وقول الزور، لوگوں غور سے سنو، نہ تو جھوٹی بات کہنا نہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی کبھی مت دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دیں۔ اسی کی ایک شکل یہ کہ آپ جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچیں، جھوٹی قسم کھا کر آپ مال بیچیں، میرا یہ مال، آپ جو بھی کاروبار کرتے ہو، ایک مال ڈیفیکٹڈ ہے، آپ قسم پر قسم کھائے جا رہے ہیں کہ بہت بڑھیا مال ہے، یہ بہت اچھا مال ہے، اس سے اچھا کوئی مال نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نظر کرم سے، رحمت کی نظروں سے قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچ رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہے، بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس موبائل سے اچھا کوئی موبائل نہیں ہے، یہ موبائل بھلے ہی سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ نے بیچ دیا اور اللہ کا سہارا لے کر بیچ دیا۔ یہ قسم کھانا کیا ہے؟ اللہ کا سہارا لے رہے ہیں آپ، اللہ کا نام لے کر اس کے دل میں اعتماد پیدا کر رہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر میں نے سامان بیچا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ نے بیچ دیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف لا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو لوگ اپنے سامانوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتے ہیں۔ یہ ہوئی جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسمیں کھا کر سامان کو بیچنا۔ چھٹی بات، سورہ حجرات، سورہ حجرات میں سورہ حجرات، سورہ نور، یہ 2 ایسی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ سورہ احزاب بھی ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں بہت سارے معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے سعودی عرب وغیرہ میں داخل نصاب ہے، داخل نصاب جن صورتوں کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ہم لوگوں نے بھی کلیہ میں پڑھا ہے کہ جن صورتوں کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے اس میں سورہ احزاب، سورہ نور اور سورہ حجرات کی یہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی اور اجتماعی مسائل کو بیان کیا ہے۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت جس میں مرد و زن سے سب شامل ہیں،
وہ کیا ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑانا. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی جن کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. جو زبان سے جو متعلق ہے میں وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا مذاق اڑا دیا جائے، دوسروں کو برے ناموں سے پکارا جائے، دوسروں کو ایسے ناموں سے یاد کیا جائے جن ناموں سے پکارنے میں انہیں اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حجرات میں اسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی آدمی نہ تو انفرادی پیمانے پر نہ اجتماعی پیمانے پر کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا خبر؟ کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے کمزور ہیں؟ اللہ کے یہاں اس کی شخصیت تم سے بہت بلند ہو سکتی ہے. یہ بیماری آتی کہاں سے؟ یہ مذاق اڑانے کا آدمی کے اندر جذبہ، بیماری آتی کہاں سے؟ آتی وہیں سے ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہماری جسمانی ساخت، ہماری قد کاٹھی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا کپڑا لتا، ہمارا انداز، ہمارا طرز زندگی، ہماری اسٹیٹس، ہماری لائف اسٹائل، یہ سب جیسی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے. ہم ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. تب جو بھی آتا ہے ہمارے سامنے ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. تمہیں پتا ہے کہ وہ تم سے کمزور ہے؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم. کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں تو تم سے بہتر ہے. اور عورتیں یہ سن لیں کہ اللہ نے جتنے بھی جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے، ہر جگہ عورتیں داخل ہے سوائے ایسے معاملات میں جہاں عورتوں کو معاملات استثناء ہو. لیکن یہاں پہ عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا گیا. عورتوں کو الگ سے مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عورتوں کو اسی لیے ہماری مائیں اور بہنیں توجہ دیں کہ کیوں انہیں خاص طور سے یاد کیا گیا، خاص طور سے انہیں مخاطب کیا گیا کہ عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اپنی بہنوں کا، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والیوں کا، اپنے سہیلیوں کا مذاق نہ اڑائے. کیا پتہ جس کا مذاق اڑا رہی وہ تم سے بہتر ہو. آپ ان کا کپڑا دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر آپ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. تمہیں نہیں پتا ہے کہ اللہ کے یہاں معاملہ سب دل کا ہے. اللہ کے یہاں سب معاملہ دل کا ہے. ظاہری ساخت، ظاہری اوڑھنا بچھونا، ظاہری کپڑا لتا، لائف اسٹائل اور اسٹیٹس اور معیار، اس سے اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے یہاں فیصلہ دل سے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی شعاری، تقوی کس قدر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی عبادت کا جذبہ کتنا ہے. تو کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. عیب، دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے میں مت رہو. اگر تم دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے میں رہو گے، اللہ رب العزت والجلال تمہاری عیب کو تلاش کر کے دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کر دے گا. اس لیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. نہ تو لوگوں کے عیب کو تلاش کرو. آج اپنا عیب تلاش کیجئے. اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کی عیب ہے. جب ہم اپنے عیب کو تلاش کریں گے ہم اپنی اصلاح کریں گے. اور جب تک ہم دوسروں کے عیب کو تلاش کریں گے، دوسروں کی برائی اور خامیوں کو سوچیں گے، دوسروں کی خامیوں کے بارے میں ہمیشہ فکر میں رہیں گے، ہم اپنی اصلاح زندگی میں کبھی نہیں کریں گے. اپنی اصلاح کبھی نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے. تو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو. اپنے بارے میں دیکھو کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. برے ناموں سے، برے لقب سے مت یاد کرو. یہ تو بڑی معمولی بات ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کے باپ نے اس کا نام ایک اچھا نام رکھا ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن اس کا نام ہے. زید و عمر بکر اس کا نام ہے. اس کا نام آپ کیا لے رہے ہیں؟ اس کا نام آپ بگاڑ کر لے رہے ہیں. اس کا نام آپ بگاڑ کر لے رہے ہیں. ایسا نام جو نام اسے پسند نہیں ہے، برے نام سے اسے یاد کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. برے نام سے نہ پکارو اسے، برے لقب سے نہ پکارو.
یہ سب اللہ کے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. تمہارے یہاں بڑا ہو نہ ہو، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. معمولی سی رسم و رواج میں کمیاں رہ جائے، عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے، اس کی شکل و صورت میں کوئی عیب نظر آ جائے اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کے کپڑوں میں کوئی کمی نظر آ جائے، کسی شادی بیاہ کے موقع پر اس کا مذاق اڑا دیا جائے. یہ کہاں کا دین و ایمان ہے؟ کس دین و شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی؟ کس دین و شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا مذاق اڑائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے زینے پر، ممبر پر چڑھ کے آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لا تتبعوا عورات المسلمین، لوگوں مسلمانوں کے عیب کے پیچھے مت پڑو، مسلمانوں کے عیب کے پیچھے مت پڑو. ان کے گھروں میں کیا عیب ہے آپ اپنے گھر کی فکر کیجئے، آپ اپنے گھر کی فکر کیجئے، ان کے گھروں میں مت پڑیے. اس لیے کہ جو آدمی وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ، جو آدمی اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، یفضح اللہ فی بیتہ. کتنی سنگین بات ہے، خطرناک، کہ جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ اس کے گھر میں اسے رسوا کر دے گا. اس کے عیب کو تلاش کر کے اللہ اس کے گھر میں اسے اپنے لوگوں کے بیچ میں رسوا کر دے گا. لوگوں کے عیب کے چکر میں مت پڑو کہ لوگوں کے اندر کے عیب ہے، ان کے عیب کو دنیا کے والوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی فکر مت کرو، اپنا محاسبہ کرو. یہ چھٹی بات ہوئی. ساتویں بات جو بڑی عام بیماری ہے اس کا بھی تعلق ہے اسے. ایسی باتیں ذکر کرنا، ان کے اندر ایک عیب ہے جو انہیں ناپسند ہے کہ میں ان کا یہ عیب آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ہم وہی عیب بیان کریں گے آپ سے جسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا. صحابہ اکرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کا بھائی جو نہیں پسند کرتے وہی آپ ذکر کریں. صحابہ اکرام نے کہا کہ اگر وہ بیماری، وہ برائی اس کے اندر ہے تب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اس کے اندر ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے. ایک آدمی کے اندر ایک بھی برائی نہیں ہے، آپ اس بیماری کو گڑھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، تب آپ تو بہتان باندھ رہے اس کے اوپر. اور اگر برائی ہے اور بیان کر رہے ہیں تب غیبت ہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہیں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے تو زندہ حالت میں اس کا گوشت کھانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ جب مردار بھائی کا گوشت کھانے میں کراہت محسوس کرو گے تو زندہ حالت میں اس کا گوشت کھانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس کے سامنے اپنے بھائی کا گوشت پیش کرے گا اور کہے گا، اپنے مسلمان کا گوشت، اور کہے گا کھاؤ. وہ ناپسند کرنے لگے گا، اللہ کہے گا کھاؤ. جب تم نے زندہ حالت میں اس کا گوشت کھایا تھا تو آج مردہ حالت میں اس کا گوشت کھاؤ. صحیح روایت ہے جسے ابن حجر نے حسن کہا کہ وہ کھائے گا اور کھا کر اس کے جسم کا رنگ اڑ جائے گا، بدل جائے گا، اور وہ چیخنے چلانے لگے گا. کھائے گا، کھا کے اس کے جسم کا رنگ بدل جائے گا اور چیخنے چلانے لگے گا. اللہ کہے گا یہ وہ آدمی تھا جس نے دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. اللہ کہے گا کہ گوشت کھاؤ، اور کھائے گا جب تو اس کا انجام یہ ہوگا. تو کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے عیب کو بیان مت کرو، اس لیے کہ یہ غیبت یہ عام بیماری بن گئی ہے. دوسروں کی برائی بیان کرنا یہی ہمارے محفلوں کی زینت ہے. بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور بات کریں گے تو ایسی بات کریں گے جو بات اگر اس کے سامنے کر دی جائے تو گارنٹی ہے کہ اس کا دل چھلنی ہو جائے، اس کو ایسی تکلیف پہنچے کہ اس تکلیف سے ابھرنے میں کئی دن لگ جائے. تو کسی کی غیبت نہ کرو. اسی سے ملتی جلتی بیماری 8ویں ہلاکت زبان کی، چغلی کرنا. دو آدمیوں کے بیچ میں آپ اتفاق نہیں کرا سکتے تو آپ فساد کیوں ڈال رہے ہیں؟ دو آدمی، ان کی بات ادھر، ان کی بات ادھر، تاکہ دونوں میں ایسا معاملہ پیدا ہو جائے کہ زندگی میں کبھی وہ نہ مل سکیں. ادھر کی بات ادھر کرنا اور ادھر کی بات ادھر کرنا، یہی چغل خوری ہے. فساد پھیلانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرنا اور ادھر کی ادھر، یہ چغلی ہے. اور یہ بھی سن لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ مسلمانوں جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا.
जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र के पास से गुजर रहे थे, आपको बतलाया गया कि अभी इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। सहाबा इकराम से आपने कहा कि दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, हालांकि दोनों कब्र वालों को जो अभी अजाब हो रहा है कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, ऐसा मामला नहीं था कि जिस मामले में वो बच ना पाते। अम्मा अहदुहुमा, एक आदमी जो था, फकान ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, एक आदमी ऐसा था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। वो अम्मल आखरु फकान यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी जो था वो चुगली करता था, बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता है इधर की बात उधर करना, उनसे लड़ाना, उनकी इनसे लड़ाना, ताकि मैं बीच में अच्छा बना रहूं, मेरी सारे लोगों से बनी रहे। जो आदमी ऐसा होता है वो यही सोचता है कि मैं इनसे भी अच्छा बना रहूं, उनसे भी अच्छा बना रहूं। आप इनसे और उनसे अच्छे बन सकते हैं, अल्लाह के आप अच्छे नहीं है। अल्लाह के आपका ठिकाना वही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि कब्र में अजाब हो रहा है, और इसको अजाब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चुगली किया करता था। और ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो आदमी चुगलखोर हो। तो ये चुगली, ये सब मामूली समाज की बुराई है, और ये जुबान से कहने को कह दिया जाता है लेकिन उसकी हलाकत का अंदाजा नहीं होता है। नवीं बात, चाय खानों पर बैठ गए, गलियों के नुक्कड़ों पर बैठ गए, कोई भी बात है, बात कोई भी हो, घर की बात हो, बाहर की बात हो, बात शुरू होगी गाली से, बात शुरू होगी। मुसलमानों के समाज और सोसाइटी की एक आम रस्म बन गई है, कोई बात की बात हो ना हो, हर बात में कुछ लोगों की आदत है कि गाली से ही शुरू करेंगे। ये गाली से शुरू करना ये मुसलमानों की शान नहीं है, ये मुसलमानों का, ये अहले ईमान का शेवा और तरीका नहीं है, बल्कि ये फिस्क की अलामत है। सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र, मुसलमानों को गाली गलौज देना ये फिस्क है, और उनसे क़िताल करना ये कुफ्र है। लैसल मुमिनु बित्तान वला बिल्लान, मुसलमान बहुत ज्यादा तालान व तान करने वाला और गाली गलौज करने वाला नहीं होता है। वलल फाहिश, ना तो फहश बात करने वाला होता है, ना फहश काम करने वाला होता है। आप गंदी गाली गलौज देकर ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े दीन के ठेकेदार हैं, आपकी कोई, आप जितना भी सौम व सलात के पाबंद हैं, लेकिन ये सारे चीजें आपके सौम व सलात को दागदार करने वाली है। ये सारे अमाल आपके सौम व सलात को दागदार करने वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। 10वीं और आखिरी बात, बोहतान बांधना, ये कितना खतरनाक है। किसी के बारे में बोहतान का ताल्लुक इज्जत से है। किसी औरत की इज्जत के बारे में यह कह दिया जाए कि वो कैरेक्टरलेस है, उसका किरदार सही नहीं है, उसका किरदार सही नहीं है, वो बदकिरदार है, वो ज़िनाकार है, उसको गलत काम करती है, गलत काम किया है उसने। यह ऐसा जुमला है जो जुमला एक इंसान की जिसके बारे में आप कह रहे समाज और सोसाइटी में उसके इज्जत को, उसके इज्जत पर बदनुमा दाग लगाने के लिए काफी है। बसा औकात ये दाग पूरी जिंदगी नहीं धुल पाता है। ये कहने को तो आपने कह दिया, लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग पाकबाज भोली भाली औरतों के सिलसिले में ये कहते हैं कि ये गलत काम इसने किया है, बदकिरदारी का इल्जाम लगाते हैं अपनी जुबान से, कहने को बहुत आसान है, कह दिया कि इसने गलत काम किया है, कह दिया कि ये ऐसी वैसी जगहों पर जाती है, लोगों के दिलों में उसके बारे में शक व शुबा पैदा कर दिया। देखिए यहाँ औरतों का लफ्ज मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया है, लेकिन मर्द भी इसमें दाखिल है। किसी मर्द के बारे में कह दिया जाए कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बदकिरदार है, तो ऐसे लोग जो भी कहने वाले ये लोग अल्लाह के यहाँ मलऊन हैं, लानती हैं, इनके ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है। अल्लाह ने फरमाया था कि इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, एक भोली भाली औरत है, भोला वाला मर्द है जिसे पता भी नहीं है कि ये कह क्या रहा है, और उस औरत के बारे में आपने कह दिया कि बदकिरदार है वो, उस औरत के बारे में कह दिया कि वो ज़िनाकार है वो, उस औरत के बारे में आपने कह दिया कि वो ऐसी वैसी जगहों पर जाती है जो जगह एक मोमिना औरत के लिए शाया निशान नहीं है। लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में मलऊन है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और दर्दनाक अज़ाब है ऐसे लोगों के लिए। नबी के ज़माने में
عزت نبی کی عزت، نبی کے گھر والے کی عزت کو اچھالا گیا تھا۔ منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزت کو اچھالا، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جس کی برات اللہ رب العزت والجلال نے ایک دو نہیں مسلسل 10 آیات کو، سورہ نور کی 10 آیات نازل کی جو تا قیامت پڑھی جائے گی۔ اور اس آیات میں اللہ نے ایسے لفظ کو استعمال کیا کہ اگر صرف ان 10 آیات کو ابھی بیان کیا جائے، اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے تو گھنٹوں سے زیادہ درکار ہے اس کے لیے۔ پورے مومنین کو نصیحت کی گئی، اسلامی سماج اور سوسائٹی میں آداب کیا ہونا چاہیے وہ سکھلایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم لوگوں نے یہ سنا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے ان کے بارے میں یہ سنا کوئی غلط بات تو تم نے مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومنہ دوسرے مومنہ کی بہن ہے۔ جب آپ نے دوسرے کے بارے میں کوئی غلط بات سنی تو لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا؟ کیا تم اپنے گھر کی بیویوں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے بچیوں کے بارے میں، اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں تم یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ غلط ہو سکتی ہے؟ تو لولا، ایسا کیوں نہیں تھا کہ جس طرح تم اپنے گھر کی عزت کو نہیں اچھالنا چاہتے، اسے داغدار نہیں کرنا چاہتے، تم نے دوسرے کی گھر کو عزت کو اچھالنا کیوں مناسب سمجھا؟ اللہ نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا اور پھٹکار لگائی اور یہ کہا کہ لولا اذ سمعتموہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے جب الزام لگایا اور اس کے بعد 4 گواہ نہیں لے آئے، یہ معمولی مسئلہ ہے؟ کسی کے کردار کو داغدار کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا یہ معمولی مسئلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر 4 گواہ نہیں لے آتے تو ان کو کوڑے مارو، فاجلدوہم 80 جلدہ، اگر اسلامی شریعت ہو تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ اور یہ اللہ کے یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ معمولی مسئلہ ہے کہ کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کے کردار کو داغدار کر دیا؟ یہ لوگ ملعون ہیں اور اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ نصیحت کرتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ ہو۔ اما عائشہ کی عزت کو داغدار کیا، اللہ نے 10 آیات نازل کی اور پورے اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کو ادب سکھلایا کہ جب کسی کی عزت کی بات ہو تو سوچ سمجھ کر بولو، سوچ سمجھ کر لفظوں کو تول کر بولو کہ تم کہے کیا رہے ہو۔ اس لیے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اگر اچھا بولو گے تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ ہے، توشہ آخرت ہے، اور اگر آپ نے زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے یا خاموش رہے، کیونکہ سب کچھ کا مدار اسی پر ہے۔ حضرت معاذ کو لمبی نصیحت اللہ کے رسول نے کی، آخری میں کہا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں وہ بات نہ بتلا دوں جس کا دار و مدار، سارے دار و مدار اسی پر ہے؟ آپ نے انہیں نماز کی بات بتلائی، تہجد کی بات بتلائی، روزے کی بات بتلائی، صدقات و خیرات کی بات بتلائی، قیام اللیل کی بات بتلائی، آخر میں آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتلاؤں جس پر سب کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ نے کہا کہ بتلائیے۔ آپ نے اشارہ کیا، آپ نے کہا کف علیک ھذا، یہ زبان یہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، اسے روک کے رکھو۔ حضرت معاذ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ حل نؤاخذ بما نتکلم اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقیلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ جہنم میں ان کے زبانوں کی کارستانیاں ہی پہنچائیں گی، جہنم میں ان کو اوندے منہ کے بل گھسیٹ کر ان کے زبانوں کا کیا دھرا ہی پہنچائے گا۔ تو کل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، اچھا بولیے، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، برائی سے پرہیز کیجئے، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ آپ کو رسوا ہونا پڑے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ
اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے زبانوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. جن بیماریوں کو ہم نے ہلکا سمجھ کر اسے اپنے سماج و سوسائٹی کا حصہ بنا رکھا ہے رب العالمین، ان سارے بیماریوں کو ہمیں نکال پھینکنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے سارے اخلاقی برائیوں کو دور کر دے. ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں تو ترقی نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں تو انہیں ان کے بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.